بتائیں نا میری قوم کے جوانوں جو ایک ایک گھنٹہ لڑکیوں سے ناجائز بات کرتے ہیں فون پر، ہنسنے کی بات نہیں، یہ دل کا درد، قبر میں پچھتانا ہے، قبر میں پچھتانا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کو موقع کس نے دیا؟ ایک گھنٹہ کبھی آپ نے درود بھی پڑھا حضور پہ بیٹھ کر؟ آج ہی مجھے دوپہر میں ایک فون آیا تھا، ایک شہر سے، نام نہیں لوں گا، لڑکا بے پناہ رو رہا تھا۔ میں پوچھا کیوں؟ کہا کہ 10 سال تک میری بہن سے فون پہ بات کرتا رہا، دلاسا دیتا رہا شادی کروں گا کروں گا کروں گا، گاؤں گیا آج شادی کر لی اور ہماری بلڈنگ کے اندر ہی رہتا ہے۔ میری بہن کا حال یہ ہے کہ اب 3 دن سے سوئی نہیں ہے، نیند کے انجیکشن اور دوا دینے کے بعد بھی نہیں سو رہی، پاگل ہونے کے قریب ہو گئی ہے۔ دلاسا دیتا رہا تھا۔ میں اس کو کیا کہتا ہے سوائے اس کے کہ دل لگایا کیوں تھا، ایک غدار سے دل لگایا کیوں تھا؟ جس نے بھی عشق کیا ہے حضور کو چھوڑ کر، اس کا انجام یہی ہوا ہے۔ یہ عشق یہ سب دھوکے بازی مکاری ہے۔ جنہیں عشق ہوتا ہے نا میرے عزیز، عشق خاص بات، ایک نکتہ سن لیں آپ امام غزالی کے حوالے سے۔ جب تک عشق نہیں ہوگا آدمی سب کو تکے گا، جس دن عشق ہوگا اس دن وہ سب کو چھوڑ دے۔ عاشق کی پہلی پہچان ہے سب کو چھوڑ دے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کے ادھر کا ہو جاتا۔ زلیخا، اصل تلفظ زلیخا ہے لیکن کچھ لوگوں کو تھوڑا سا بار پڑتا ہے اس لیے زلیخا ہی کہتا ہوں۔ زلیخا یوسف کے لیے کتنی بدنام ہوئی ہیں، کتنی بدنامی، مار کھایا، سہیلیوں میں بدنامی جھیلا، کیا کیا نہیں کیا، اندر کمرے میں لے جا کر کے گناہ کی دعوت دی۔ اتنی اچھی عورت، اتنی سمجھدار عورت، عشق خدا نہ تھا، اللہ کی محبت نہ تھی، ٹھیک، اللہ کی محبت نہ تھی، یہ سب کرتی رہی۔ آپ کہیں گے یوسف کی محبت تو تھی، یاد رکھنا یوسف علیہ السلام کی محبت اللہ کے لیے نہیں تھی، وہ نفس کے لیے تھی۔ یعنی یوسف مرد ہے اس لیے محبت تھی، نبی اس لیے نہیں، نبی تو مانتی بھی نہیں تھی، صحیح ہے نا، نبی تو مانتی بھی نہیں تھی۔ یہ بھی ایک خاص بات ہے، حضور کو اللہ نے یوسف علیہ السلام سے زیادہ خوبصورتی دی، مگر کسی نے بھی 14 صدیاں بیت گئی، 14.5 حضور سے کسی نے نفسانی محبت، ہر خوبصورت کے اندر کوئی نہ کوئی پھنسا، لیکن حضور ایسے خوبصورت کوئی پھنسا نہیں، پھنسے ہوئے نکل گئے ہیں۔ وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کے چلے جاؤ۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے، کون کہتا ہے آنکھیں چرا کے چلے، کب کسی سے نگاہیں بچا کے چلے، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا، ہاں ہنسی تم ہو، سب فتنے تو خوبصورت لوگوں کے اٹھائے ہوئے ہیں۔ حابیل قابیل کا جھگڑا نہ ہوتا اگر خوبصورتی نہ ہوتی، بڑی طویل تفصیل ہے۔ بہرحال زلیخا نے کتنے جتن کیے، یوسف ہاتھ نہیں آئے۔ پھر المختصر امام غزالی کی تفسیر کے مطابق بوڑھی زلیخا جوان ہو گئی، ٹھیک، حالانکہ بڑا برا حال بھی ہوا بیچاری کا، بیچاری کیا کہوں، میرے ماں باپ کی عظمتیں ان کے قدموں پہ قربان، نبی کی بیوی ہے، نبیوں کی ماں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی جو اولاد نبی ہوئی ہے ان کی ماں ہے، وہ بڑی عظیم خاتون۔ ایک وقت زلیخا پہ ایسا آیا تھا، قدرت نے بتایا جو نفسانی محبت کرتے ان پہ ایسا وقت آتا ہے۔ زلیخا مصر میں لوگوں سے بھیک مانگنے لگی، بوڑھی ہو گئی تھی، بینائی بھی چلی گئی تھی، لیکن عشق تھا، کسی بھی اعتبار سے تھا، لیکن تھا۔ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ قحط کے موقع پہ لوگوں کو بلا بلا کے کھانا کھلاتے تھے، تو سپاہی آگ کہتے تھے کہ بادشاہ اے عزیز مصر سب آتے ہیں، ایک بڑھیا نہیں آتی، بھیک مانگ کے کھاتے لیکن وہ تیرے دسترخوان پہ نہیں آتی۔ وہ اس سے جب کہو کہ چل تو کہتے تیرے بادشاہ کو بلا، جب تک وہ نہیں آئے گا میں نہیں آؤں گی، اتنی ضدی ہے بڑھیا۔ یہ آئے نا تو چہرے پہ چادر گری ہوئی تھی اور جھریاں پڑ گئی تھی پورے بدن پہ، بوڑھی، تو کہا کہ بڑی بھی چل دسترخوان سب کے لیے تو بھی کھا لے، تو اٹھا کر کے دیکھا تو پھر رو پڑی، کہا مجھے پہچانا؟ حضرت یوسف نے کہا نہیں پہچانا، کہا میں زلیخا ہوں۔ اوہ تو ادھر یہ ہاتھ، کہاں کرتوت نے اعمال نے یہاں تک پہنچا ہے، اعمال جوانی کے کیے ہوئے اعمال بڑھاپے میں ان حالات تک پہنچے۔
واللہ میں ان کی بے ادبی نہیں کر رہا، میرے ماں باپ ان کے قدموں میں قربان، آپ کی عبرت کے لیے کر رہا ہوں۔ جوانی میں کسی لڑکی کو لے کے بھاگ جائیں، لڑکیاں بھاگ جائیں، ناجائز تعلقات کریں، فلمیں دیکھیں، اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ضائع کریں، جو کر لیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، لیکن ایک دن بڑھاپے کی زنجیر پیروں میں ضرور اٹکائی جائے گی، اور جوانی کے کیے ہوئے پاپ اتنے کھلیں گے کہ لوگ تو لوگ ہیں، ہم اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر سکیں۔ جوانی کے پاپ بڑھاپے میں بہت رسوا کرتے ہیں، بہت ذلیل کرتے ہیں، اس لیے جوانی کے غرور میں کبھی گناہ مت کرو، ورنہ بڑھاپے کی زنجیریں جب پیروں میں آئے گی تو تم خود معاف نہیں کرو گے، چادریں چہرے پہ ڈال ڈال کے رو گے آج میرا حال کیا ہو گیا ہے۔ لیکن جو جوانی میں خدا سے ڈر کے تقوی پرہیزگاری میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اللہ ان کے بڑھاپے میں لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت پیدا کر دیتا ہے، لوگ ان کو بڑھاپے میں بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ارے ہم لوگوں نے خود دیکھا ہے کہ جوان مقرروں کو اتنی عزت سے اسٹیج پہ نہیں لایا جاتا جتنے ہمارے بوڑھے علماء کو عزت کے ساتھ اسٹیج پہ لایا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے، مقرر کو تو اس لیے مسکے لگائے جا رہے ہیں کہ وہ کام آئے گا، یہ بوڑھا کیا کام آئے گا جو چند جملے دعا کے بول کے جائے گا؟ تو تب پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جوانی میں پاپ نہیں کیے، خدا کو راضی کیا، تو آج تقریر کے قابل نہیں بھی رہ گئے ہیں، تو لوگ تقریر کرنے والوں سے زیادہ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہی سبحان فرق ہوتا ہے اللہ، سبحان اللہ۔ نیک اور بد میں یہی فرق ہوتا ہے۔ ہیرو جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جائے گا اس کی مقبولیت کم ہوتی جائے گی۔ کہاں گئے شہنشاہ جذبات؟ کہاں گئے شہنشاہ جذبات؟ کہاں گئی بلبل ہند؟ میں نام لینا پسند نہیں کرتا، ورنہ میں بھی نام لے سکتا ہوں کیونکہ آپ کے درمیان رہتے ہیں۔ کہاں گئے وہ سب لوگ؟ ہے کوئی؟ کہاں گئے فلاں خان صاحب؟ کہاں گئے فلاں مرزا صاحب؟ ہے کوئی؟ لیکن 900 سال ہو گئے، دن گزرتے جا رہے ہیں، خواجہ غریب نواز کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ یہی فرق ہے، یہی فرق ہے نیک اور بد میں۔ وہ بوڑھے ہو جائیں گے تو مقبولیت کم ہوتی جائے گی، اور دیندار بوڑھا ہوتا جاتا ہے تو مقبولیت بڑھتی جاتی ہے۔ کسی قابل نہیں رہ جاتا تو ویل چیئر پہ لایا جاتا ہے، حضرت دعا کریں گے تو بہت قبول ہوگا۔ یہ اللہ دیتا ہے صلاح، تو اس لیے جوانی میں پاپ مت کرو۔ خواتین سے بھی کہتا ہوں، خدا دیکھ رہا ہے، حسن کو کیش مت کرو، حسن کی نمائش مت کرو، صبر سے کام لو، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دو، آبرو کا سودا نہ کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بہترین عورت کی پہچان ہے کہ جب شوہر سامنے رہے تو دل خوش کر دے، اور شوہر غیر حاضر رہے تو اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرے، اپنے